ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جو پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا اور پھر بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کے لیے بھی اس کا اہتمام اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں پر جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اگر بندہ وہاں اپنے آپ کو نہ پائے اور اس جگہ پر پائے جہاں پر جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو سمجھ لیں وہ بندہ صاحب تقوی ہو گیا ہے اور اس بندے کے اندر تقوی کی نعمت پیدا ہو گئی ہے۔ 3 رمضان المبارک اس ہستی کے وصال کا دن ہے جس ہستی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے، جنہیں ام ابیہا کہا جاتا ہے۔ وہ ذات ایسی مبارک ذات ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے، ان کے دست مبارک کو بوسہ دیتے اور جہاں خود بیٹھے ہوئے ہوتے وہاں ان کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ یقیناً اس ہستی کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب فرما دیا کہ فاطمہ بدعۃ منی، کہ میری جان ہے، میری جان کا ٹکڑا ہے، اور یہ مفسرین نے لکھا سر کہ یہ جو بدع کا لفظ ہے یہ یعنی 2 کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر دل کے 4 حصے کر دیے جائیں تو ان میں سے 3 حصے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی ذات ہے اور 1 حصہ پھر باقی ساری کائنات اور امت اسی کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہو گئے کہ اگر آپ نے دوپہر کے وقت میڈیسن نہ لی تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا آپ نے بہت دور جانا تھا، سفر کرنا تھا 100 کلومیٹر سے زیادہ، تو اس صورت میں بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک اس عظیم ہستی کا یوم وصال ہے جو تمام مومنین کی ماں ہیں، ام المومنین، خلیقۃ العرب، اور وہ مبارک ذات جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک ایک لمحہ جب تک موجود رہیں یوں ساتھ نبھایا کہ وفا بھی وہاں جا کر رشک کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ مبارک ذات جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، میری مراد ام المومنین زوجۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ ماہ رمضان المبارک، اس کے ایک روزے کی اجر اور ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ماہ مقدس میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو دوزخ کی آگ سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتا ہے۔ 15 رمضان المبارک ولادت باسعادت لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور نظر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، لخت جگر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، میری مراد حضرت مولا حسن علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہی ہمارے جسم کو مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ایسے ہی ہماری اس روح کو بھی مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ جیسے روزہ جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی اس سے بھی پہلے روزہ ہماری روح کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ روح کو بیماریاں کون سی لگتی ہیں۔ روح کی بیماری ہے جھوٹ بولنا،
रूह की बीमारी है हसद करना, तकब्बुर करना, रौनत करना, अनापरस्ती करना, करप्शन करना, लूट मार करना, कता ताल्लुकी करना, हुकूक सल्ब कर लेना, अलगरज नेकी में लज्जत और राहत महसूस न होना, तकवा से दूर हो जाना, गुनाह में लज्जत और राहत महसूस करना, ये सारी की सारी बुराइयां, ये रूह की बुराइयां और रूह की बीमारियां हैं। कुर्बानी के गोश्त के बारे में जिक्र किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में, और फरमाया कि ये जो तुम जानवर ज़िबा करते हो, इसका ना खून अल्लाह तक पहुंचता है ना गोश्त, ये तो तुम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो, अल्लाह तक पहुंचता है तो तुम्हारी नीयत पहुंचती है। ज़कात में भी यही मामला है कि पहले माल और नीयत दोनों पहुंचती थी, अब माल नहीं पहुंचता, सिर्फ नीयत पहुंचती है कि किस नीयत के साथ किया है। हमने आज के पूरे लेक्चर में ये बात जानी कि जन्नत कैसे मिलेगी, तो जन्नत मिलेगी कैसे? ईमान से, जन्नत मिलेगी कुरान से, जन्नत मिलेगी नेक आमाल से, जन्नत मिलेगी दीन की खिदमत से। ये 4 बातें ये जन्नत में पहुंचने का जरिया है, और 9 बातें जन्नत में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का जरिया है। उनमें इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें पिछले अंबिया की तस्दीक करना, उनमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और गुलामी का पटा अपने गले में डालना, उनमें 5वां कसरत के साथ सजदे करना, 6ठा अपने अखलाक को ताजदार कायनात के अखलाक जैसा बनाना, 7वां यतीमों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आना, 8वां ताजदार कायनात ने फरमाया बेटियों की तरबियत करना, और 9वां फरमाया दुआ करना। जो ताजदार कायनात की साथ की दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत भी देगा और जन्नत में ताजदार कायनात का साथ भी देगा। और इस्लाम का पहला मारका हक्को बातिल यानी काफिरों के साथ पहला मारका हुआ बदर के मुकाम पर, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की हक्कानियत को दुनिया के सामने आश्कार करना था और बताना था कि कुफ्र की अगर तादाद ज्यादा भी हो तो वो माना नहीं रखती है। हाँ, अगर मुसलमानों की महदूद तादाद के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत और नुसरत और मदद शामिल हाल हो जाए तो फिर वो थोड़े होकर भी हज़ारों पर हावी हो जाते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन ज़ौजा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी इफ़्फ़त और तहारत की गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में आयात नाजिल करके दी और बता दिया कि पाक दामन और इफ़्फ़त व इस्मत का पैकर अगर कोई मुबारक ज़ात है तो वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। और दुनिया वालों को बता दिया कि इफ़्फ़त व तहारत और इस्मत का फैज़ जो कायनात में ख़वातीन में बटेगा उसकी पयामबर और उसकी इमाम बर वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होंगी। कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा एक दिन का इतिकाफ़ बैठता है, एक दिन का इतिकाफ़, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 3 खंदकों जितना दोज़ख से दूर कर देता है। और वो खंदक कितनी है? तो आका अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूलल्लाह उस खंदक का फासला कितना है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मशरिक से मगरिब तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मामले में जब मोमिनीन की सिफ़त को बयान किया तो मोमिनीन की सिफ़त बयान करते हुए भी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि मोमिन वो होते हैं जो गुस्से को पी लेते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा रोज़ा रखे और रोज़ा रख कर वो झूठ को नहीं छोड़ता, रोजा रखकर वो झूठ को नहीं छोड़ता, रोजा रखकर वो गीबत को नहीं छोड़ता, रोजा रखकर वो झूठ वाले आमाल नहीं छोड़ता, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे को भूखा और प्यासा रहने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया फवाजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना
وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ یہ جو آیات قرآنی میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ اچھا، اب ایک نبی ایک ولی کی تلاش میں نکل رہا ہے۔ اب دیکھیے، نکلے تلاش کے لیے، اب اللہ رب العزت نے نا اپنے اس بندے کی دو خوبیاں بیان کی۔ بندہ ایسا تھا کہ آتیناہ رحمتن، ہم نے ان کو اپنی مدد سے نوازا تھا، اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ پھر کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے ان کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ یہ دو خوبیاں بیان کی۔ ہر امت میں ہر نبی اور رسول کے پاس اس سطح کا بندہ ہر نبی کی امت میں رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی امت میں جن کے ساتھ مدد بھی چلتی تھی اور جن کے ساتھ علم لدنی بھی چلتا تھا، وہ ذات کوئی اور نہیں تھی، وہ ذات حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ذات تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور انہیں سنبھال کے اپنے پاس رکھتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپائے گا، اور تپا کر ایک تانبے کی شکل میں اسی سے ان کے جسموں کو، ان کی پشتوں کو اس مال سے داغا جائے گا۔ پاک پتن میں ایک بڑے معروف بزرگ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں منقول ہے، اس کو بہت سارے آئمہ نے اپنی کتب میں اس کو روایت کیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے ہو گئے تو ایک دن اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اماں جان آپ کو یاد ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیے ماں نے کیا جواب دیا۔ ماں نے کہا بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال، اس میں میرے اس دودھ کا کمال ہے کہ میں نے جب بھی تمہیں پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا تھا۔ 20 رمضان المبارک کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کفار اور مشرقین نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد شہر بدر کر دیا تھا اور مصائب و آلام کے پہاڑ ہمیشہ توڑے تھے، ان پر جب فتح کا وقت آیا، ان پر جب کامیابی اور کامرانی کا وقت آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت و شفقت کا پیکر بنتے ہوئے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ اس واقعے کو معنعن کیا جاتا ہے، معروف وہ واقعہ ہے، اور موسوم کیا جاتا ہے اس واقعہ کو فتح مکہ کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی 3 سانس میں پئیں۔ تو سانس میں پینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس کے 3 حصے کر دیں، جی ایسا ہی ہے، بلکہ ایک سانس میں بڑی وقت لگتی ہے، تو لہذا آپ پانی کو ٹھہر کے پئیں گے جب تک آپ کا ایک سانس مکمل نہیں ہو جاتا، یعنی سانس کے دورانیے کے برابر آپ نے گلاس کے وقفہ دینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر ہم جنت میں آپ کے قریب بیٹھنا چاہیں تو اس کا کوئی طریقہ بتائیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اخلاق جتنے میرے جیسے ہوں گے اتنا وہ جنت میں میرے قریب بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا مہینہ مزدوری کی، محنت کی، اور جب بندے عید الفطر کی نماز پڑھ کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس محنت کے بدلے میں اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اجرت دیتے ہیں۔ اور اجرت کیسے دیتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں اجرت میں؟ ہم دنیا میں کوئی چیز بنوائیں، کوئی عمارت بنوائیں، کوئی کام کروائیں تو ہم معاوضہ دیتے ہیں پیسوں کی صورت میں، لیکن اللہ رب العزت بدلے میں کیا دیتا ہے؟ وہ یہ دیتا ہے کہ جس لمحے عید الفطر کی نماز پڑھ کے بندے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام کو اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، انہوں نے پورا مہینہ میری رضا کے مطابق گزارا، محنت کی، اب میں اجرت کے طور پر ان سب کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریم
شفیعنا صلی علی محمد صلی علی ہجر کا میٹھا نام صلی علی محمد صلی علی ہے جن کا پیارا نام صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی